अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमो साइट। ये आरवाई डिजिटल पे आने वाला नया ड्रामा सीरियल अमानत की पहली डबल एपिसोड मंगल की रात नशर की गई। कहानी बहुत कमाल की लग रही है, ये तो पहले किस्से ही पता चल रहा है। इमरान अब्बास, सबूर अली, दूसरी तरफ हारून, शाहिद और उर्वा हुसैन जैसे मशहूर अदाकार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी मलिक फुरकान की खुदगर्जी और अनापरस्ती से शुरू होती है, जो कि अपनी भतीजी की शादी अपने इकलौते एबनॉर्मल बेटे से करवाने का ठान लेता है। लेकिन महर की चच्ची ने इसे माँ बन के पाला था, इसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होने देंगी, चाहे इनके सामने इनका सगा बेटा क्यों ना खड़ा हो। इसीलिए वो अपनी बहन के बेटे फवाद से महर का निकाह करके उसे भगवा देती हैं, वो भी मलिक साहब को बिना बताए। जब वो घर आते हैं तो महर को ना पाकर अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करना शुरू करते हैं और चिल्लाते हैं कि अगर मुझे पता चला कि महर को भगाने में तुम्हारा हाथ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। दूसरी तरफ फवाद महर को लेके वहाँ से निकल पड़ता है, जबकि महर पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फवाद जो कि खुद कुछ नहीं जानता वो उसे क्या बताए। जिसके बाद वो बिलाखिर अपने उस दोस्त के पास पहुँच जाता है जिसने उसे कहा था कि कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, और आखिरकार ज़रार के पास पहुँच जाता है। ज़रार उसको उसकी बीवी के साथ देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है कि यार तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं। खैर अब 2 दिन बाद मेरी शादी है, तुम्हें मेरे साथ कराची आना होगा मेरी शादी में शिरकत करने के लिए। ज़रार का किरदार इमरान अब्बास प्ले कर रहे हैं। आजकल ड्रामा में वट्टे सट्टे की कहानी को टारगेट कर रखा है। इस ड्रामे की कहानी भी कुछ इसी तरह पर मुश्तमिल है। ज़रार की बहन की सगाई के बाद उसे उसकी नंद जुनैरा पसंद आ जाती है, जबकि जुनैरा का किरदार सबूर अली प्ले कर रही हैं, जो कि इंतहाई खुदपसंद, ज़िद्दी और बिगड़ी हुई लड़की है। लेकिन फिर भी ज़रार को इससे मोहब्बत हो जाती है। इन दोनों की शादी का फंक्शन है और दूसरी तरफ ज़रार की बहन की शादी भी इसी दिन है। ज़रार ऑफिस के सिलसिले में इस्लामाबाद आया था। अब यहीं पे इसकी मुलाकात अपने दोस्त फवाद और इसकी नई नवीली दुल्हन महर से होती है। फवाद को महर को मलिक साहब के अजाब से बचाने के लिए एक मजबूत पनागाह की ज़रूरत थी और वो ज़रार के साथ कराची वापस नहीं जा सकता था इसकी शादी अटेंड करने। इसी वजह से ये दोनों यहाँ छुप जाते हैं। लेकिन मलिक फुरकान को इनकी सुनबुन मिल जाती है और मलिक फुरकान के बंदे इन फवाद को उठा लेंगे और फवाद को मार डालेंगे। कि जाने से पहले वो अपनी बीवी महर को अपने दोस्त ज़रार के पास अमानत के तौर पर छोड़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ज़रार का इंतजार करते करते जुनैरा का गुस्से से बुरा हाल है। मायूं में ज़रार की गैर मौजूदगी उसे आग बबूला कर देती है। जब तक वो आके मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं मायूं के फंक्शन में नहीं बैठूंगी। जबकि दूसरी तरफ मलिक फुरकान के आदमी महर को तलाश करने के लिए पूरे मुल्क को छान रहे हैं। जबकि ज़रार अपनी दोस्त की अमानत को बचाने के लिए इसे लेके वहां से निकलता है, एयरपोर्ट पे भागता है और इसे बचाने के लिए अपने घर ले आता है। इसे देखकर जुनैरा समेत सब घर वाले हैरान परेशान रहते हैं और वो सोचते हैं कि ये लड़की कौन है, और आखिरकार उसके वालिद और उसकी वालदा पूछ ही लेते हैं कि ये लड़की कौन है। उनके पूछने में ज़रार बताता है और कहता है कि मेरे दोस्त की अमानत है, लेकिन वो पूरी बात इनको नहीं बताता। जबकि दूसरी तरफ शादी का दिन भी आ पहुंचा। अब शादी के दिन ज़रार की बहन और जुनैरा के भाई का निकाह पहले हो जाता है। अब ज़रार और जुनैरा के निकाह से पहले मलिक फुरकान उनके यहाँ आ पहुंचते हैं। मलिक फुरकान जब महर को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि ना ना यहाँ से भागने की कोशिश ना करना, जिसके बाद वो उसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और आखिरकार ज़रार उनके आगे आ जाएगा और उनको रोकने की कोशिश करेगा कि आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस पर वो बड़े ही दिला दिलेर से पूछेंगे कि तू रोकेगा मुझे, किस हैसियत से, किस रुतबे से। जिस पर ज़रार भी काफी कॉन्फिडेंस से बोल देगा सबके सामने कि एक शौहर होने की हैसियत से, महर का शौहर होने की हैसियत से। अब ये सारी बातें सुन के सबके पैरों तले जमीन निकल गई। जुनैरा जो कि पहले से ही शक में मुब्तला थी, वही सब सुन के तो आग बबूला हो जाती है और गुस्से से पागल हो जाती है। ज़रार महर का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है बिना किसी की फिक्र किए हुए, और ये सब सुन के तो मलिक फुरकान को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि ज़रार कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था जिसे दबा धमका कर अपनी भतीजी को वहां से ले जाते। और वैसे भी निकाह की बात सुनने के बाद तो वो बेबस हो चुके हैं। घर जाकर अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाते हैं ये सब झूठ है, वो बकवास कर रहा था, कोई निकाह नहीं हुआ इन लोगों का। मैं जानता हूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और अगर निकाह हुआ भी है तो मैं इस निकाह को नहीं मानता। ज़रार महर को घर छोड़ने चाहता है ताकि वापस आकर से सारे मामलात को निपटा सकेगा। यह भी आपको कुछ ऐसा भी सीन दिखाया जा सकता है कि महर की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए कि ज़रार महर को घर छोड़ने जाए और इसको ये खुशफहमी हो कि जैसे कि वो सारे मामलात वापस आके निपटा देगा और सबको सारी हकीकत से आगाह कर देगा कि किस तरह उसने किस मजबूरी के तहत ये सब झूठ बोला, अपने दोस्त की अमानत को संभालने के लिए झूठ बोला
اس کا خیال رکھنے کے لیے جھوٹ بولا اور چاہتا تھا کہ زنیرہ کو ساری حقیقت بتا دی جائے، لیکن اس کے آنے سے پہلے یہاں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ زنیرہ کے والد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے، جس پر زرار کی بہن بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، لیکن وہ اسے روک دیتے ہیں کہ تم یہاں سے کہاں جا رہی ہو، تمہاری رخصتی یہاں سے نہیں ہوگی، جیسے تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو چھوڑا ہے، طلاق کے پیپر آپ کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بات سن کے سب کے پیروں تلے زمین نکل جاتی، کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ زنیرہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی، زرار کی بہن کا بھی رو رو کے برا حال ہے۔ سب لوگ یہ کہانی دیکھ کے حیران اور پریشان ہیں۔ اب ایسے معاملات میں سمرہ کے والدین کافی زیادہ پریشان ہیں کہ ان کی بیٹی کا کچھ دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا ہے، اور اب یہ سب معاملات، شادی ٹوٹنے کی بات سے وہ لوگ تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم زرار سے بات کریں گے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس نے ضرور جھوٹ بولا ہوگا۔ جس پر زنیرہ کے والدین چلاتے ہیں، یہ کیا سب کے سامنے سے جھوٹ بولا ہوگا؟ کس طرح اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے لے گیا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں؟ اور آخر یہ سب بے عزتی سننے کے بعد سمرہ کا گھر بچانے کی خاطر جنید خود کو ان کے آگے پیش کرتا ہے کہ میں زنیرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو زنیرہ کو کبھی پسند نہیں کرتا تھا، آج وہ زنیرہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن زنیرہ کے گھر والے یہ سب سن کے مزید غصے میں آ جاتے ہیں اور آگ ببولا ہو کر سب سے کہتے ہیں کہ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک بیٹے نے چھوڑ دیا تو دوسرے نے اپنانے کا فیصلہ کر لیا، یہ کوئی گیم نہیں چل رہا ہے۔ جس وقت کی والدین یہ بات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات سنبھلے نہیں سنبھلتی، اور آخرکار زنیرہ بھی راضی ہو جاتی ہے اس شادی کے لیے، کیونکہ وہ زرار سے تو شادی نہیں کر سکتی، لیکن زرار اور مہر کا جینا ضرور برباد کر سکتی ہے، اور اپنے زرار کو واپس حاصل کر رہے گی، چاہے جنید کو سیڑھی کیوں نہ بنانا پڑے۔ زنیرہ مان جاتی ہے تو اس کے گھر والے بھی آخرکار مان ہی جاتے ہیں۔ جنید اپنی بہن سمرہ کا گھر بچانے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ جنید اور زنیرہ کو جب سب گھر واپس لے کر آتے ہیں تو اس وقت زرار کا ری ایکشن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کے تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی میں یہ نکاح کر ڈالا، زنیرہ کا نکاح جنید کے ساتھ کر دیا آپ لوگوں نے، مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیتے کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں۔ جس پر اس کی والد چلاتے ہیں کہ تم نے نکاح کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا، جبکہ جنید زرار کو آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ کو بھی اب یہ سب کنٹرول کرنا پڑے گا، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ زرار جب یہ سب دیکھتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں، حتیٰ کہ زنیرہ کو بھی نہیں، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زرار اپنی محبت کو اپنے بھائی کے نکاح میں دیکھ کر تڑپ رہا ہے، اب وہ سب کو کس طرح سے یقین دلائے کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اب جب وہ سب گھر والوں کی بے حسی دیکھتا ہے تو آخرکار وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اب تک تو میں نے مہر سے شادی نہیں کی تھی، لیکن اب میں اس کی شادی کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور سب کے سامنے اعلان کر ڈالتا ہے کہ میں مہر سے نکاح کرنے والا ہوں۔ یہ سب دیکھ کے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس میں سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور حیرت سے اسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ میں نے پہلے تو یہ سب مہر کو بچانے کے لیے کہا تھا، لیکن اب میں اسے نکاح کر رہا ہوں، اور مہر کے ساتھ نکاح کر کے میں مہر کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا، لیکن اب تو آ ہی جائے گا۔ زنیرہ تڑپ جاتی ہے اور اس کے نکاح کے فنکشن پر جنگ کا اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں زرار اور مہر کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ جس کے بعد اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اب تمہارا نہیں ہو سکتا، اور جو تم کچھ کرنا چاہ رہی ہو نا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، چاہ کر بھی وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی والدہ پر چلاتی ہے کہ وہ صرف میرا ہے، ہاں امی زرار صرف میرا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ زرار کو خود کی طرف مائل کرنے میں لگ جاتی ہے، لیکن زرار کے لیے ایک مقدس رشتہ ہے اس کے ساتھ، بھابھی ہے وہ اب اس کی۔ دوسری طرف مہر کا جینا بھی برباد کر دیتی ہے، اسے ٹارچر کرتی ہے، اسے اذیت پہنچانے کی ہر کوشش کرتی ہے، جبکہ زرار اس اچانک ہونے والے رشتے کو آہستہ آہستہ کر کے قبول کرنے لگا۔ پارٹی پہ لے کر جاتا ہے، اسے تیار ہونے کا کہتا ہے۔ مہر بڑی خوبصورتی سے تیار ہوتی ہے اس کے دوستوں کے سامنے جانے کے لیے کہ اب آپ کو مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی، اور زرار اس کی تعریف کر کے کہتا ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب ایسے میں وہ بریسلیٹ جو کہ زرار نے زنیرہ کے لیے لے رکھا تھا وہ دیکھ کر پوچھتی ہے کہ یہ کس کا ہے، کس کے لیے رکھا ہے؟ تو وہ بے دلی سے مہر سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہے، پہن لو، بلکہ رکو میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں۔ دونوں تیار ہو کر اپنے کمرے سے جب باہر آتے ہیں تو پیچھے سے زنیرہ اور جنید بھی اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں، جبکہ زنیرہ کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ مہر کو آگ لگا ڈالے اور اس کو ختم کر دے، کہ مہر اور زرار کے بیچ میں بے تکلف کی دیوار اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زرار اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت خوبصورت ہو تم مہر، جس پر مہر بھی اس کی تعریف کر کے کہتی ہے کہ آپ کا دل بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ دونوں ہنی مون پر بھی جاتے ہیں، ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے، اور زرار سے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے تو زنیرہ کو اپنی منزل دور جاتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ زرار تھی، اور جنید جو کہ اپنی بہن کی خاطر زنیرہ کو بڑی مشکلوں سے برداشت کر رہا تھا اب آخرکار اس کا صبر بھی برداشت ختم کر دے گا، وہ اپنی مرضی کی لڑکی سے بھی شادی کرے گا،
جبکہ ملک فرقان بھی اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے بدلے کی آگ میں جلنے کے لیے۔ اب ایسے میں ان کا اب نارمل بیٹا جو کہ ان کا فقر تھا وہ خود ہی اپنی نادانی سے اپنی جان سے جائے گا اور ملک فرقان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مجھے زنیرہ کا اینڈ روایتی ڈراموں کے اینڈ کی ولن کی طرح لگ رہا ہے، یا تو زنیرہ کی موت ہوگی یا بھی اس کو پاگل خانے بھیج دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ بھرپور کوشش کرے گی اپنے بھائی پر پریشر ڈالے کہ وہ زرار کی بہن کو تنگ کرے، اسے پریشان کرے، اس پر پریشر ڈالے جس کی وجہ سے زرار تڑپ جائے اور وہ مہر کو ڈیورس دے دے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی زرار کو مہر سے شدید قسم کی محبت ہو جائے گی اور امانت ڈرامے کا اینڈ ان کی محبت پر ہی ہوگا، جبکہ زنیرہ کا غصہ اور خود پرستی اسے خود ہی برباد کر ڈالے گی۔ لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، اس ڈرامے میں کافی زیادہ اونچ نیچ آئے گی، لیکن کچھ ایسے بھی چانسز ہیں کہ اس ڈرامے میں جب مہر اور زرار کے بیچ میں محبت شدت اختیار کر لے گی تو ہو سکتا ہے کہ زرار کا دوست فواد اپنی امانت واپس لینے آ جائے، اپنی امانت واپس لینے۔ اور جب بھی اس ڈرامے کا نام بھی امانت رکھا گیا ہے، کیسا عجیب سا لگے گا ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے نکاح میں جانا، اور اس سب کی کہانی سوچ کے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ویسے ڈرامے کی کہانی مجھے کسی ناول سے کم نہیں لگ رہی، کیونکہ اس ڈرامے کے رائٹر مشہور ناول نگار رخسانہ نگار ہیں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اصل میں اس کے آنے والے ایپیسوڈ کا ٹیزر کا ریویو دینا تھا، کی کہانی جاننے کے بعد ہم نے سوچا کہ آپ کو اسٹوری ہی دے دی جائے۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اس کی اسٹوری کے بارے میں آپ کو بتا کر اچھا کیا یا نہیں؟ اور آپ کس ڈرامے کے ریویوز کی اسٹوری جاننا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ڈراماز اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔